اللہ نے بخشش کا سامان بنا ڈالا، اللہ نے بخشش کا سامان بنا ڈالا، قرآن کیا نازل رمضان بنا ڈالا۔ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان جب آتا ہے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھنا، جنت پورا سال 11 مہینے سجائی جاتی ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو پورے سال سجایا جاتا ہے۔ کس لیے سجایا جاتا ہے؟ رمضان کی آمد کے لیے سجایا جاتا ہے، استقبال رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، سارا سال 11 مہینے جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے، اور جب رمضان آیا تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ داروں پر اللہ کی عنایتیں، اللہ اکبر کبیرہ، کل قیامت کا دن ہوگا، یوم حساب ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا، روزہ دار کو اللہ جنت میں اتنا بڑا محل عطا فرمائے گا، اتنا بڑا محل عطا فرمائے گا کہ اولین سے آخرین تک، حضرت آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، سارے انسان اس محل میں جمع ہو جائیں، پھر بھی وہ بھر نہیں سکتا ہے۔ کتنی جگہ اس کی بھرے گی؟ اتنی جگہ جتنی جگہ میں بکری کی ایک ران رکھ دی جاتی ہے۔ یہ روزہ دار پر انعام ہے اللہ کا۔ روزہ رکھیں اور یاد رہے، روزے میں انسان خود کو روکتا ہے جماع سے، کھانے پینے سے، برائیوں سے، بیوی کے ساتھ ہم بستری سے، روزے کی حالت میں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، مجھ سے کئی لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت اگر رمضان کے مہینے میں رات کو اگر بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو کیا روزہ نہیں ہوگا؟ کیا ہم گناہگار ہو جائیں گے؟ کیا اگلے دن کا روزہ نہیں ہوگا؟ یا روزے کی حالت میں سوتے ہوئے کپڑے خراب ہو جائیں، احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو میں یہاں پر اپنی گفتگو میں یہ مسائل بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر رمضان کے مہینے میں رات میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، تو وہ قطعی گناہگار نہیں ہوگا، اور اس کے آنے والے کل کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور گزرے ہوئے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، جب سحری کر لی، اس کے بعد سے لے کر افطار تک یہ جو وقت ہے، صبح صادق سے، سحری سے اور افطار تک، اس میں آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں جماع سے روزہ روکتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو یاد رہے روزہ بھی باقی نہیں رہے گا، اور یہ حرام ہے، وہ گناہگار بھی ہوگا۔ روزے کی حالت میں جماع سے رکنا ہے، ہم بستری سے رکنا ہے۔ رات میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص صبح کو نماز فجر کے بعد میں سو گیا، سوتے ہوئے اس کے کپڑے خراب ہو گئے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر نیند کی حالت میں سوتے ہوئے خود بخود احتلام ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے، نائٹ فال جسے بولتے ہیں، تب اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے کپڑے خراب کر رہا ہے روزے کی حالت میں، تب پھر وہ گناہگار ہوگا، تب اس کے روزے پر فرق پڑے گا۔ اور رمضان کے دنوں میں، رمضان کے مہینے میں رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں جماع سے رکنا ہے۔ جب سحری کر لی تو افطار تک جماع سے، صحبت کرنے سے بیوی کے ساتھ رکنا ہے۔ اے میرے عزیزو، ایک بات میری اور یاد رکھنا، 3 کام ایسے ہیں رمضان المبارک میں ہرگز نہ کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم منبر پہ جا رہے ہیں،
مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ جا رہے ہیں. ممبر پہ جاتے ہوئے میرے آقا نے 3 مرتبہ زور زور سے کہا آمین آمین آمین. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 مرتبہ آمین کس لیے کہا؟ میرے آقا نبی رحمت نے فرمایا اے میرے صحابہ، فرشتوں کا سردار سید الملائکہ بلبل سدرہ جبرائیل امین آیا ہوا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر رہا ہے. اے پروردگار، اے اللہ، اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ میں بڑھاپے میں دونوں کو یا دونوں میں کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنتی نہ بنا لے، اے مولا تو سے اپنی رحمت سے دور کر دینا. تو جو شخص بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پائے پھر ان کی خدمت نہ کرے، بلبل سدرہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اور حضور نے اس پر آمین کہا. بلبل سدرہ نے دوبارہ کہا اے اللہ، جہاں تیرے محبوب کا نام لیا جائے، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا جائے اور بندہ تیرے حبیب کا نام سن کر، تیرے محبوب کا ذکر سن کر درود نہ پڑے، یا اللہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. بلبل سدرہ نے کہا، حضور نے آمین کہا. اور جانتے ہو دعا کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنے والا سید الملائکہ ہے، اور دعا پر آمین کہنے والے محبوب خدا ہیں. یاد رہے جس دعا پر حضور آمین کہہ دیں، قسم خدا کی وہ دعا رد نہیں ہوتی، اللہ اسے قبول فرماتا ہے. میرے امام نے تاجدار بریلی نے اسی لیے تو کہا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. 2 لوگ، بلبل سدرہ نے کہا کہ اللہ جو تیرے محبوب کا ذکر سنے، نام سنے پھر درود نہ پڑے، اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. اور تیسرا، بلبل سدرہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، جناب جبرائیل امین نے عرض کیا اے پروردگار، اے میرے مولا، جو ماہ رمضان پائے، جسے رمضان المبارک مل جائے اور پھر وہ عبادت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، یا اللہ تو اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے. بلبل سدرہ نے یہ کہا، میرے حضور نے اس پر بھی آمین کہا. تو جو رمضان کا مہینہ پائے پھر عبادت کر کے خود کو جنتی نہ بنائے، فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی نے آمین کہا، اور بلبل سدرہ نے کیا دعا کی؟ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. یقیناً جو رمضان میں عبادت کر کے خود کو جنتی نہ بنا لے وہ رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. رحمتوں والے مہینے میں جو رحمتیں نہ لوٹے وہ رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غور کیجئے میرے عزیزو، کل قیامت کا دن ہوگا. روزے دار کی شان کیا ہوتی ہے؟ کل یوم حساب میدان محشر میں جب جہنم کی آگ جہنمیوں کو پکڑ رہی ہوگی، اٹھا رہی ہوگی، فرمایا گیا دوزخ کی آگ کا یہ عالم ہے، جہنم کی آگ کا یہ عالم ہے. 1000 لوگوں کے درمیان میں کوئی جہنمی کھڑا ہوگا، جہنم کی آگ آئے گی، اس طرح سے اسے 1000 کے اندر سے اٹھا کر لے جائے گی جس طرح چیل آ کر اپنے شکار کو اٹھا کر لے جاتی ہے. جہنم کی آگ یوں آئے گی اور جہنمی کو 1000 کے درمیان سے اٹھا کر لے جائے گی. لیکن وہیں پر جب روزے دار کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا گیا روزے دار جب کھڑے ہوں گے، جہنم کی آگ جہنمیوں کو اٹھا رہی ہوگی اور روزے دار بھی وہاں کھڑے ہوں گے، تو جہنم کی آگ روزے داروں سے 40 سال کی مسافت پر دور رہے گی. جتنے دنوں میں 40 سال میں جتنا سفر ہوتا ہے، 40 سال کے عرصے کے سفر کے برابر جہنم کی آگ روزے دار سے دور رہے گی. ایک انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ اسے جلائے گی نہیں. دروغہ جنت جناب رضوان کہیں گے اے دوزخ کی آگ تو اسے جلاتی کیوں نہیں ہے؟
اے دوزخ کی آگ تو اسے جلاتی کس لیے نہیں ہے؟ تو جہنم کی آگ کہے گی اے دروغے جنت میں اسے کیسے جلاؤں، اس کے قریب کیسے جاؤں کہ اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے، اس کے منہ سے روزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو دروغے جنت اس سے کہیں گے کیا تو روزے کی حالت میں مرا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں روزے کی حالت میں مرا تھا۔ اس شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جو روزے کی حالت میں دنیا سے جائے اسے جہنم کی آگ نہیں جلاتی ہے۔ میرے عزیزو، اپنے عمل بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کی رحمتیں لوٹنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ رمضان میں نازل ہونے والی برکتوں سے اپنے دامنوں کو بھرنا چاہیے ہمیں۔